بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آپ کا لیکچر اردو کا بھی اس کا آغاز ہونا چاہتا ہے، اور ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہے اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی سب قوموں کا دل سے جو ہے احترام کرتا ہوں، میرے لیے قابل احترام ہے، میں ساری قوموں کے ساتھ مجھے وہ جو ہے محبت ہے، اور اس طرح کی جس طرح میں اپنے ساتھ اپنے گاڑی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اپنے جسم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس طرح مجھے وہ بھی میرے بھائی ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ قومیں صرف اور صرف پہچان کے لیے پیدا کی ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے پیدا نہیں کی، اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے کے لیے پیدا نہیں کی، اور اس لیے بھی نہیں پیدا کی کہ کوئی کسی کو قوم کا واسطہ دے کر ووٹ مانگے اور تعصب کی فضا کو جو ہے پاکستان میں پھیلا دے، اور لوگوں کو گروہ میں بانٹ دے، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تقسیم کر دے، اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے جو ہے سارے کام کر دے، پاویں کوئی لڑے، کوئی مرے، کوئی کھپے، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا مقصد پورا ہو، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ووٹ مانگنے کے لیے قومیں نہیں بنائیں کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میری قوم مجھے ووٹ دے، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں مجھے میری قوم ووٹ دے اور مجھے منتخب کرے، اور میں اپنی قوم کے لیے لڑائی لڑوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جان تک لڑا دوں گا، اور میں ایئرپورٹ بنا دوں گا، میں آسمان کے تارے توڑ دوں گا۔ یہ باتیں کرنے والے جو ہیں سیاستدان نہیں ہوتے، بلکہ سیاستدانوں کی شکل میں جو ہیں یہ لٹیرے ہوتے ہیں، رازدن ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جس سٹیج پر بھی جائیں وہاں ان کی عبادت کی بات کریں، مسلمان قوم کی بات کریں، اور پاکستانی کی بات کریں، وہ فرقوں کی بات نہ کریں، وہ قومیت کی بات نہ، قوموں کی بات نہ کریں، لوگوں کو قوموں میں نہ بانٹیں، لوگوں کو خاندانوں میں نہ بانٹیں، اور اپنا مقصد پورا نہ کریں۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ کہیں کہ آپ سب میرے بھائی ہیں، اور میں مسلمان ہونے کے ناطے آپ میری قوم کے بندے ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے مل کر اس پاکستان کو ترقی دینی ہے، ہم پاکستان کے وارث ہیں، ہمیشہ ہم پاکستان کے وارث نہیں رہیں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم وراثت منتقل کر کے چلے جائیں گے، اور ہم نسلوں کو ایسی وراثت منتقل کر کے چلے جائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اگر وہ جب بولنا سیکھے تو اسے کہے کہ تم پشتون ہو، اور بولنا سیکھے تو تم پنجابی ہو، تو بولنا سیکھے تو تم سندھی ہو، بولنا سیکھے تو تم مکرانی ہو، اور یہ جو پشتون ہیں، پنجابی کہے کہ یہ پشتون ہمارے دشمن ہیں، اور پشتون کہے کہ پنجابی ہمارے دشمن ہیں، سندھی کہے کہ پنجابی ہمارے دشمن ہیں، اور یہ پٹھان ہمارے دشمن ہیں، اور یہ لوگ کہے کہ یہ بلوچی ہمارے دشمن ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہیں پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ لہذا اپنی قوم کو ایک وعدت دے کر جاؤ، اپنی قوم کو ایک اتفاق دو، سٹیج پر کھڑے ہونے والوں، سٹیج پر بولنے والوں، ملک کی ترقی کے خواب لوگوں کو جو ہے دکھانے والوں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم جو ہیں پاکستان کو جو ہے ایک وہ دینے والا ملک بنا دیں گے، لینے والا ملک نہیں بنائیں گے، کشکول توڑ دیں گے۔ اس طرح کے لوگوں سے وعدے کرنے والوں، لوگوں قوم کو پہلے یکجا کرنے کی کوشش کیا کرو، قومیت کا نعرہ کسی بھی اسٹیج میں مت لگاؤ، ورنہ یہ جو آگ سلگ جب جائے گی اس کو کون بجھائے گا، اس کو کون ختم کرے گا؟ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ساتھ ہمارا دشمن ہر وقت اس آڑ میں رہتا ہے، ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے، ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح اسے موقع ملے کہ میدان سج جائے اور میں جا کر اپنا کھیل کھیلوں۔ اے ملک کے لیڈروں، اے حکمرانوں، اس کے لیے میدان مت سجاؤ، ورنہ وہ کھیل کھیلتا رہے گا، کھیل کھیلتا تھا، کھیل کھیلتا ہے اور کھیل کھیلتا رہے گا، لیکن تم اس کے لیے راستے فراہم کرتے ہو، تم اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتے ہو کہ اس کو کھیل کھیلنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، ملتا ہے، اور وہ پھر پاکستان کی اس عبادت کو پارا پارا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکے گا، لیکن تم اپنے فرض کو نبھاؤ۔ تو یہاں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، کوئی
کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی، اخلاق بڑا ہوتا ہے، کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی، وہ انسانیت بڑی ہوتی ہے، کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی، اصول بڑے ہوتے ہیں، کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی لیکن اتفاق کی بات کرنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ تو سید عبداللہ کہتے ہیں میں تمام قوموں کا دل سے احترام کرتا ہوں، اور بالکل جس طرح میں قوم کا دل سے احترام کرتا ہوں، معترف کا لفظ استعمال کیا، اعتراف کرنے والا ہوں، ماننے والا ہوں، اور مدح تعریف کرنے والا ہوں ان کا، اور اسی طرح سیم جس طرح میں تمام قوموں کی عزت کرتا ہوں، اس طرح میں جو ہے زبانوں کی وہاں بولنے والی جو زبانیں ہیں زبان ہے اس کی ترقی کا بھی خواہاں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زبان بھی ترقی کرے۔ ترقی کیسے کرے؟ زبان ترقی وہ کرتی ہے جس کے اندر ادب تخلیق ہوتا ہے، آفاقی ادب تخلیق ہوتا ہے، ملکی ادب تخلیق ہوتا ہے۔ اقبال آفاقی شاعر ہے۔ اقبال کی شاعری سے ایک دفعہ ایسا ہوا کلاس کے اقبال کے دوست نجم الدین شیخ انہیں ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اقبال رو رہے تھے۔ اس وقت اسرار خودی چھپی تھی، اقبال کی کتاب اسرار خودی، تو اقبال رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جرمنی کا ایک ادیب ہے، اس نے میری کتاب اسرار خودی کا وہ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے مجھ سے اجازت مانگی ہے، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس قوم کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے وہ اس قوم کو پرواہ بھی نہیں کہ اسرار خودی کیا چیز ہوتی ہے۔ جرمنی باہر کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جو ہے مجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر اس سے فائدہ لیتے ہیں، میرے نظریات سے فائدہ لیتے ہیں، میری سوچ سے فائدہ لیتے ہیں، کیونکہ اقبال کی سوچ ملکی ہونے کے ساتھ ساتھ آفاقی بھی تھی، تو قوم کو پتہ ہی نہیں۔ لہذا میں یہاں زبان کی ترقی کا چاہنے والا چاہنے والا ہوں، اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں ہوں، اور ہر زبان کی ترقی کے لیے میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ زبان ترقی کرے، اس کے اندر ادب تخلیق ہو، آفاقی ادب، ملکی ادب تخلیق ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ادب تخلیق ہو اس زبان کے اندر، یہ چاہتا ہوں۔ مگر یہ سب اس شرط پر کہ ہر علاقے کی خوشحالی، مگر ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ ایک شرط ہے۔ پروین شاکر کہتی تھی ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ بالکل سیم یہ بات کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک شرط ہے، ہر زبان کی ترقی کا خواہاں، اور پھر ہر قوم کا میں مترف ہوں، مداح و مترف ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ہر علاقے کی خوشحالی مجموعی قومی خوشحالی میں، ہر علاقے کی خوشحالی ملکی خوشحالی ہو، ہر علاقے کی خوشحالی ملکی خوشحالی ہو، صرف علاقے کی خوشحالی نہ ہو، ملکی خوشحالی بھی ہو، اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ مانی ہوئی حقیقت، وحدت، اتفاق میں خلل نہ ڈالے، رکاوٹ نہ ڈالے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہر علاقے کی خوشحالی ملکی خوشحالی ہو، اور دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہر خطے کی زبان، ہر علاقے کی زبان جو قومی اتفاق میں رکاوٹ نہ بنے، ہر خطے کی زبان قومی اتفاق میں رکاوٹ نہ بنے، قومی اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ اگر زبان کے ذریعے زبان کی ترقی کے خواب دیکھنے والے قومی اتحاد کو پارا پارا کر دیں، قومی اتفاق کو ختم کر دیں، بھائی کے بجائے اس کا دشمن بنا دیں، کیونکہ مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں کو یہ زبانوں کی تحریک اور علاقوں کی تحریک جو ہے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، تو اس شرط پر پھر میں ان کا احترام نہیں کرتا، اور ان کی ترقی کا بھی میرے دل میں چاہنے والا نہیں ہوں، خواہ نہیں ہوں، چاہنے والا نہیں چاہتا کہ وہ ترقی کرے، کیونکہ وہ ملک کی عبادت کو پارا پارا کرتی ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، مسلمان کا دشمن بناتی ہے،
یہ طریق زبان اللہ کا پرستی کی طریق، تو پھر اس شرط پر میں ایسا نہیں. لیکن اگر ملکی اطاعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو پھر میں میرے دل میں احترام ہے اس زبان کے لیے بھی، ترقی کے لیے کوشش بھی کروں گا اور کرتا بھی ہوں، اور اس علاقے کے لیے بھی کوشش کروں گا اس کی ترقی کے لیے. اور مگر اس میں کوئی ذاتی مفاد، پیٹ کا مفاد، اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، اس علاقے کا صرف اور صرف وہ علاقے کا مفاد نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ملک کا مفاد بھی شامل ہو. تو اس صورت میں بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی عبادت کو مستحکم کرنے میں پورا اشتراک کریں. بلکہ کیا ہے، سارے لوگ اپنے الگ رنگوں میں یعنی اپنی طرح اپنی سوچ کے مطابق ملک کی ترقی کے لیے جدوجہد کریں اور ملک کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں. ایک جگہ ہو جائیں، سارے لوگ اپنے اپنے رنگوں کے باوجود اپنے طور طریقے کے مطابق علیحدہ جو ہیں وہ ملک کی اطاعت کو مضبوط کرنے کے لیے شرکت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں اور ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کریں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں ترقی کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے، ورنہ ہمیں یہ جہالت کے گڑے میں اور زبان کی طرف لے کر جائے گی. اس لیے پہلے ملک بعد میں علاقہ، پہلے اردو بعد میں علاقہ. یہ زمانے یہ تاریخی کا عقائد کا تقاضا ہے. یہ ان تاریخی عقائد، تاریخ سے متعلق، ہسٹری سے متعلق عقائد کہتے ہیں سچ، حق سچ کو کہتے ہیں. جمع عقائد کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا. ان تاریخی عقائد کی ضرورت ہے، یعنی وہ تاریخی سچ جس کے ذریعے ہم نے ایک الگ ملک لینے کا جو خواب تھا وہ پورا کیا. اس خواب کی تعبیر ہمیں ملی کس کی وجہ سے؟ ہماری جدوجہد کی وجہ سے، ہماری طاقت سے، ہمارے اطاعت سے، ہماری ایمانی قوت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے، ماں بہنوں کی دعاؤں سے، قائد اعظم کی جدوجہد سے، علامہ اقبال کے افکار سے اور تمام محب وطن لوگوں کی کوششوں سے اس خواب کو ہم نے آخرکار پورا کر کے دکھایا. اور ان تاریخی جو سچ ہے، عقائد کے، ان کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کریں جس طرح اوپر کہا جا چکا ہے کہ ہر زبان کی ترقی کے میں چاہتا ہوں اور ہر علاقے کی بھی مجموعی خوشحالی کو میں چاہتا ہوں، لیکن یہ اگر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے تو پھر میں ایسا نہیں چاہتا، قطر نہیں چاہتا. کیونکہ ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے حاصل کیا تھا، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ تاریخ آپ کو مجبور کرتی ہے، پاکستان کی تاریخ، کہ آپ ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں اور ملک کی سلامتی کے لیے جان تک لڑا دیں، پاکستان کی ترقی کے لیے جان تک لڑا دیں. یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے یونیورسٹی، وہ نظریہ ہے پاکستان، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں. اب رہا یہ سوال کہ جب یہ ملک مسلمانوں کا حاصل کردہ ہے، اب رہ گیا آخری سوال کہ یہ ملک مسلمانوں کی جدوجہد کی وجہ سے محرز وجود میں بنا ہے اور انہی کے نظریے کی خاطر بنا ہے. اور مسلمانوں کی جو سوچ تھی، کیا سوچ تھی کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست چاہیے، ہمیں ہندوستان میں ایک علیحدہ ملک چاہیے جو اسلام کا گڑھ ہو اور اس کو اسلام کی تجربہ گاہ ہو اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم دنیا میں اس سچی روشنی کو پھیلا دیں جو دنیا اندھیرے میں ابھی تک ان کو اپنے خالق کا نہیں پتہ چلا، مالک کا نہیں پتہ چلا، رازق کا نہیں پتہ چلا، قادر کا نہیں پتہ چلا، رحیم کا نہیں پتہ چلا، کریم کا نہیں پتہ چلا، ستار کا نہیں پتہ چلا، غفار کا نہیں پتہ چلا. ان کو اس بات کو سمجھائیں، ان کے گوش و گزار کریں اور ان کو اس راستے پر لائیں. یہ ہمارا نظریہ تھا. اور ایک اسلامی ریاست ہو جہاں پر اللہ کا قانون اس پر نافذ ہو اور فلاحی مملکت ہو، اور فلاحی مملکت اسلامی فلاحی مملکت ہو. فلاحی مملکت کی پولیٹیکل سائنس کلاس تعریف یہ کرتی
تعلیم اور صحت کا بندوبست کرے، یعنی تعلیم ریاست کی طرف سے ہو، علاج معالجہ ریاست کی طرف سے ہو، اور روزگار ریاست کی طرف سے ہو، ملے عوام کو، اس کو کیا کہتے ہیں، فلاحی مملکت، فلاحی حکومت۔ تو یہ نظریہ تھا ہمارا پاکستان بنانے کا، یہاں دولت سمیٹنے کا نظریہ نہیں تھا، لوگوں کو فرقوں میں بانٹنے کا نظریہ نہیں تھا۔ فرقے ہیں کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اقبال کہتا ہے، تو اس لیے نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے؟ یعنی مسلمانوں کی سوچ کے مطابق پاکستان بنا، اور یہ مسلمانوں نے اس کے لیے سٹرگل بھی کی، جد و جہد بھی کی، تو پھر اس میں جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یا اور آتش پرست ہیں، پارسی ان کو کہتے ہیں، تو اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کا پھر ادھر کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا ان کی کنڈیشن ہے، ہم ان کے لیے کیا سلوک ہے ہمارا ان کے ساتھ، کس طرح ہم ان کو لیں، کس طرح ان کو ہم ٹریٹ کریں۔ اس کا جواب یہ کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے۔ اس کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظریہ جو ہے، اس میں ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگ اس وطن کے اندر رہ سکتے ہیں، اور ان کو بھی وہی حقوق ملیں گے جو اس ملک کی مسلم کمیونٹی کو ملتے ہیں۔ یہ قائم کردہ نظریہ ہے، نسل و رنگ سے بالاتر ہے یہ نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہی جواب سید عبداللہ بھی دیتے ہیں کہ ایک وطن ہونے کے لحاظ سے، ایک وطن، ایک دیش ہونے کے ناطے سے پاکستان مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا مشترک وطن ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا بھی ہے اور غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بھی ہے، یہ ان کا مشترک وطن ہے، یہ کمبائنڈ ملک ہے، کنٹری ہے ان کا، دونوں کا۔ اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب ماں سوا اس کے کچھ نہیں، اور وطن کے میں شریک ہونے کا، یعنی وطن میں وہی مقام غیر مسلموں کا اور وہی مقام مسلموں کا، شریعت کے لحاظ سے، پولیٹیکل سائنس کے لحاظ سے جو ہمارا قانون ہے، کس کا دیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے، ان میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ تو اس کے اشتراک کا دوسرا مطلب ماں سوا اس کے کچھ نہیں، کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم ہو، غیر مسلم شریک کے حقوق مساوی ہو۔ تو وطن میں ایک جگہ رہنے کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں، اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں۔ ما سوا حرف استثناء ہے، اس کا مطلب ہے بجز، علاوہ جی، اس کے علاوہ اور کچھ مطلب نہیں کہ دنیاوی لحاظ سے، دنیا کے نقطہ نظر سے مسلمان اور غیر مسلمان شہری جو ہیں ان کے حقوق برابر ہوں گے، مساوی برابر ہوں گے، اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوق شریعت کے حقوق مرکب اضافی، شریعت کہتے ہیں سیوکس کو، اس کو ایف اے میں کہتے ہیں سیوکس، اور پڑھایا جاتا ہے میٹرک میں بھی یہ شریعت مضمون پڑھایا جاتا ہے، ایف اے میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر بی اے میں اس کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ تو اس مضمون کے لیے جو شریعت کا علم ہے یا مضمون ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ اسلام کا دیا ہوا جو نظام حیات ہے، اس کی روح سے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہوں گے، اور مذہب کے فرق کی وجہ سے ان کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کے امن، پیس و آسائش، سہولتیں، یعنی ان کو امن بھی دیا جائے گا، اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی جائے گی جو مسلم شہریوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کے حقوق و اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے جو حق ہے، حقوق ہیں، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ان کے اختیارات جو ہیں، جو حق رکھتے ہیں وہ اپنا حق رکھتے ہیں ہم پر، تو جو ان کو ہم نے طاقت دینی ہے ایک شہری کی حیثیت سے، جو ان کے ہم نے فرض پورے کرنے ہیں، ان میں بھی کوئی فرق نہیں، جو حق مسلمانوں کا وہی حق غیر مسلموں کا، جو اختیارات مسلمانوں کے پاس ایک شہری ہونے کے ناطے، وطن میں بسنے کے ناطے، تو وہی حق جو ہے غیر مسلمانوں کے بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے۔ اس کے علاوہ دین کی طرف آتے ہیں تو اسلام میں عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم تسلیم کیا گیا، مانا گیا، واجب، فرض، مسلم۔ تو اس میں اسلام میں مذہبی آزادی ہے،
مذہبی آزادی کا اصول ہے تسلیم کیا گیا ہے. حقیقت ہے کہ غیر مسلم کو بھی مسلمانوں کے ملک میں مذہبی آزادی دی جائے گی. لہٰذا یہ لفظ ہوتا ہے لہٰذا، اس لیے لہٰذا پڑھا جاتا ہے، حقیقت میں لہٰذا ہوتا ہے اس لیے غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے. اس لیے جو مسلم نہیں ہیں ان کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے. تو ظاہر کلاس ابھی ایک سکھ آفیسر میرے خیال میں آج سے پرویز مشرف کے دور میں وہ جو کیڈٹ بنے تھے اور اس کے بعد آؤٹ پاس بھی ہو گئے تھے، ابھی تک میرے خیال میں میجر تک پہنچ چکے ہوں گے. تو اس نے بھی جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو کہتا ہے کہ وطن کی عزت پر کوئی آنچ آئی جب تو آزمانے کا موقع ملا، جب کسی میل نے میری آنکھ سے میرے وطن کو دیکھا تو میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا. اور یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ 1965 میں جو ہمارے غیر مسلم ہیرو تھے جن میں کئی نام ہیں، کبھی میں آپ کو بتا دوں گا، تو ان لوگوں نے بھی جو اپنا حصہ ڈالا اور جو ہے اپنی جان اس وطن پر قربان کر دی. تو لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یعنی ان کو بھی اس دیش سے محبت ہے، اس سرزمین سے محبت ہے، اس سرزمین میں وہ بستے ہیں، اس سرزمین میں ان کے ماں باپ ہیں، ان کا خاندان ہے، اس لیے اس وطن سے ان کو گہری محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے. لاسٹ پیراگراف ہے چھوٹا سا. پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے. پاکستانی قومیت کی ترقی کے لیے اور اتحاد کے لیے اسلام کی اصولوں اور ان تاریخی احساس کی جمع احساسات جو ہماری سوچیں، تاریخی سوچیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کریں گے اور یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا کریں گے، اسلام فلاحی مملکت بن جائے گا اور سب لوگوں کے حقوق برابر ہوں گے اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور یہ ساری باتیں ہم نے کر کے پاکستان حاصل کیا تھا، وہ زندہ رکھنا لازم ہے. یعنی ان کو پورا کر کے دکھانا جو ہے ہم پر ضروری ہے، ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے عوام کا حیثیت ہے، عوام ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے پاکستان بنتے ہوئے ان کو جو ہے ہم ان کو پورے کر کے دکھائیں، جن سے یہ ملک ظہور میں آیا، جن کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بنا، ظہور ہوا، ظہور میں آیا، ظاہر ہوا، یعنی بنا. خدا نے جو جغرافیہ عطا فرمایا، خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اللہ، عربی زبان کا لفظ ہے اللہ، جو لفظ ہے اس کی جو برکت ہے، اس کی جو اہمیت ہے کلاس، اگر اس کا کوئی بھی لفظ گرا دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا. اللہ پہلا الف گرا دے تو للہ رہ جائے گا، اس کا مطلب ہے معبود، اور دوسرا لفظ گرا جو ہے لام گرا دیا جائے تو للہ رہ جائے گا. اللہ معبود، اور اس کے بعد ایک الف ہٹا دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، للہ اللہ کے لیے، اور دوسرا لام بھی گرا دیا جائے تو لہو رہ جاتا ہے، لام گرا دیا جائے تو لہو رہ جاتا ہے، اور لہو کا مطلب ہے اسی کے لیے. کس کے لیے؟ اسی کے لیے، پروردگار کے لیے. اور اگر دوسرا لام گرا دیا جائے تو رہ جاتا ہے وہ وہی ذات. تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی لفظ گرانے سے، تو یہ اس کی نام کی اہمیت ہے. خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اللہ کہنا زیادہ مناسب ہے کلاس. خدا نے جو جغرافیہ، لوکیلٹی، خطہ، علاقہ عطا فرمایا دیا، اس کو یکجا رکھنے کے لیے، یکجا بالکل ایک جگہ جڑا ہوا، قائم و دائم رکھنے کے لیے، سلامت رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے. جذبہ کہتے ہیں دل کا جوش، اسلامی دل کا اسلامی جوش جو ہے بہت جذبہ، اسلامی سپرٹ بہت ضروری ہے. یعنی اسلام اپنے وطن کے دفاع کا جو درس دیتا ہے اور اپنے وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے کا جو درس دیتا ہے، اس لیے جو ہے جہاد فرض ہوا ہے. اور جہاد کا لفظ جوت سے نکلا ہے، جوت جو معنی ہے کوشش. تو اسلامی جذبہ یعنی اسلامی اصول وطن کے بچاؤ کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، وہ بہت قیمتی چیز ہے. اس کے علاوہ اردو زبان بھی، اس کے علاوہ جو ہے اردو زبان بھی یکجہتی، اتفاق اور یکانگت، قرابت، اطاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی یہ ایک اسلامی جذبہ، اس ملک کو پارا کبھی نہیں ہونے دے گا جب تک ہمارے دلوں میں اسلامی جذبہ موجود ہے.
تو اس وقت تک یہ ملک جو ہے یہ اس کو کوئی میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا، کلاس دیکھ سکتا کلاس، اور اس کے علاوہ جو ہماری اردو زبان ہے یہ بھی اتحاد کا اور اتفاق کا اور قرابت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے ملکی اتحاد کو پارا پار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ مباحث جو ہے سید اس کی سید عبداللہ کی کتاب ہے، جس سے لیا گیا یہ سب کے کلاس۔ اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے اور اردو زبان میں بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس میں بات کروں گا کہ لارڈ مہرکالے جب ہندوستان میں آیا اور 4 سال اس نے یہاں پر قیام کیا کلاس، تو اس نے یہاں پر قیام کے بعد واپس برطانیہ چلا گیا، اور برطانیہ میں جا کر اس نے اپنا جو ہاؤس آف لارڈ ہے، ان کی جو قومی اسمبلی ہے، اس قومی اسمبلی میں اس نے لارڈ مہرکالے نے جو تقریر کی وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان کے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جو ہے میں پالکی پر بیٹھ کر گھوما ہوں۔ میں نے ہندوستان پالکی میں بیٹھ کر ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جو ہے اس علاقوں میں گھوما ہوں، سفر کیا ہے اور سیر کی ہے۔ اس دوران نہ میں نے کوئی چور ڈاکو دیکھا ہے نہ گداگر، کیونکہ چور اور ڈاکو اور گداگر غریب ملک میں ہوتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے لوگوں کے اخلاق کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اخلاق کا گہرا مطالعہ کیا ہے، یعنی با اخلاق لوگ ہیں، اور با اخلاق لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی محکوم قوم نہیں بنتے۔ میں نے ہندوستان کے لوگوں کے اخلاق کا گہرا مشاہدہ کیا ہے، لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا ہوگا، جو ان کی قومی زبان اور ثقافت ہے، جو ان کی قومی زبان اور ثقافت ہے۔ ہماری ثقافت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائم کردہ اصولوں پر چلنا ہماری ثقافت ہے کلاس۔ ہماری ثقافت ناچ گانے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ کردہ قانون شریعت جو ہے ہماری ثقافت ہے کلاس۔ یہ دھول بازی کی محفلیں سجانا ہماری ثقافت نہیں ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عموم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عموم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہم شمشیر و ثنا کو پیچھے لے گئے ہیں اور طاؤس و رباب کو آخر ڈھول بازوں کو آگے لے آئے ہیں۔ لہذا ان کی قومی زبان اور ان کی ثقافت ہے۔ جب ہم ہندوستان کے لوگوں کو یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ تمہاری ثقافت سے انگریزوں کی ثقافت اچھی ہے، یعنی تمہارے رسم و رواج سے، تمہاری زندگی گزارنے کے طریقوں سے، تمہارے اصولوں سے انگریزوں کے اصول اچھے ہیں، اور تمہاری اس زبان سے، اردو زبان سے انگریزی زبان اچھی ہے، تو پھر ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کلاس کہ کیا ہوا، ہم نے اسلام کے سنہرے اصولوں کو چھوڑ دیا، انگریزوں کے اصولوں کو اپنا لیا، ہم نے اپنی اردو زبان کو چھوڑ دیا، اور انگریزی زبان کو میں بات کرتے ہوئے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کلاس جسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اگر وہ انگریزی کے 2 الفاظ بول جائے ہم اس کے معترف ہو جاتے ہیں، ہم اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، ہم اسے اپنی قسمت بدلنے والا مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ اسے انگریزی آتی ہے، اور انگریزوں کے رسم و رواج اپنا کر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، انگریزی نام رکھتے ہیں۔ آج کا بچہ پاپا اور مما کہتا ہے، والدہ یا امی یا ابو یا ابا کہنے کے بجائے وہ کہتا ہے مما اور ڈیڈی کہتا ہے، وہ ناشتے کو بریک فاسٹ کہتا ہے، وہ دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتا ہے، اور شام کے کھانے کو ڈنر کہتا ہے، وہ پیغام کو میسج کہتا ہے، وہ رشتہ داروں کو ریلیٹیو کہتا ہے، وہ بھائیوں کو کزن کہتا ہے،
تو پھر تو یہی کلاس لارڈ مکالے نے جو خدشہ ظاہر جو بات کی تھی وہ پھر ہم نے اپنائی اور اپنی قومی زبان کو چھوڑا اور اپنی ثقافت کو بھی چھوڑا، اور پھر ہم جو ہے 1000 سال اقتدار جو ہے ہم نے پلیٹ میں رکھ کر انگریزوں کو دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا کلاس، خدا حافظ۔